اسلام آباد میں امریکا اور ایران کے درمیان امن مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں اور اس کے فوراً بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ ان کے مطابق یہ ناکہ بندی برطانوی وقت کے مطابق 2 بجے سے شروع ہو رہی ہے، جبکہ ایران نے سخت رد عمل لیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں کسی بھی فوجی جہاز کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور وہ دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ادھر اس کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمت ایک بار پھر $100 فی بیرل تک تجاوز کر گئی ہے۔ تو اب تک یہ نئی کشمکش کیا رخ اختیار کرے گی اور سب سے بڑا سوال، مذاکرات ناکام کیوں ہوئے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہان میں۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ برصغیر کی نامور گلوکارہ جنہوں نے دہائیوں تک موسیقی کے شائقین کے دلوں پر راج کیا، انڈین لیجنڈ آشا بھوسلے فوت ہو گئی ہیں۔ آپ کو دکھائیں گے BBC کے ساتھ ان کا ایک یادگار انٹرویو۔ اور آرٹمس 2 کا عملہ چاند کا چکر لگا کر زمین پر پہنچ گیا ہے، لیکن مستقبل میں مزید مشن چاند پر بھیجنے کا منصوبہ تاکہ چاند پر مستقل بیس بنایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ جلد ہی ان تمام جہازوں کی ناکہ بندی شروع کر دے گا جو آبنہ ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے 2 دنوں میں ایران و امریکہ تنازع میں کئی پیش رفت ہوئی ہیں۔ جمعے کے روز تک یہ غیر یقینی صورتحال برقرار تھی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگلے دن دونوں فریقین نے پہلے الگ الگ پاکستان کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ایرانی اور امریکی مذاکرات کار آمنے سامنے بیٹھے اور 21 گھنٹے طویل مذاکرات کے باوجود واشنگٹن اور تہران کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے۔ اتوار کو صبح سویرے پاکستان میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان مذاکرات کو انتہائی گہری نوعیت کا قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ضرورت سے زیادہ مطالبات اور غیر قانونی تقاضوں سے گریز کرے۔ اس کے بعد امریکی نائب صدر JD وینس نے ایک پریس کانفرنس میں مذاکرات کے بے نتیجہ ہونے کی وجہ بتائی۔ ہم کسی معاہدے تک پہنچے بغیر امریکہ واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہماری حدود کیا ہیں، کن چیزوں پہ ہم سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کن چیزوں پہ ہم بالکل سمجھوتہ نہیں کریں گے، اور ہم نے اس سے جتنا ممکن ہو سکا اتنا واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے ہماری شرائط قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد وینس پاکستان سے روانہ ہو گئے اور امریکی صدر نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی سے متعلق بیانات جاری کرنا شروع کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہاں امریکہ کے بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز موجود ہیں اور برطانیہ اور چند دیگر ممالک بھی ایسے جہاز بھیج رہے ہیں۔ تاہم برطانیہ نے اس بلاکیڈ یا ناکہ بندی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکران کا کہنا ہے کہ فرانس اور برطانیہ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے کے لیے آئندہ چند دنوں میں ایک کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس ان ممالک کے ساتھ مل کر منعقد کی جائے گی جو ایک پرامن کثیر القومی مشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، جس کا ہدف آبنہ ہرمز میں عام رفت کی آزادی کو یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کی ناکامی اور صدر ٹرمپ کے آبنہ ہرمز پر نیول بلاکیڈ یا بحری ناکہ بندی کے بارے میں بیانات کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس پر جو انوٹ کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، جسے پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ یہ ایران کے سب سے طاقتور ہتھیاروں میں سے ایک بن چکا ہے، دنیا کی سب سے مصروف آبی گزرگاہوں میں سے ایک، آبنہ ہرمز۔ اب یہ باہری ناکہ بندی کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے۔ صرف چند جہاز ہی اندر یا باہر آ جا سکتے ہیں، جس سے عالمی معیشت کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسے دوبارہ کھلوانا ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کے اہم مطالبات میں سے ایک تھا۔ وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے ایک الگ طریقہ اپنایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ امریکہ آبنہ ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے والے تمام باہری جہازوں کی ناکہ بندی کا عمل شروع کرے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ دیگر ممالک بھی اس ناکہ بندی میں شامل ہوں گے۔ امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ وہ آج سے ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی شروع کر دے گی۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں ایران کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بہت مایوس ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس ناکہ بندی پر عمل کیسے کیا جائے گا اور اگر کوئی اور ملک اس میں شامل ہوگا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک حکمت عملی ہے جو مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید مذاکراتی حکمت عملی کا حصہ ہے تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور انہیں معاشی طور پر نقصان پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا مقصد ایران کے شراکت داروں جیسے کہ چین پر بھی دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ تہران میں تقریباً 40 دنوں کی مسلسل فضائی بمباری کے بعد اخبارات کے پہلے صفحے پر مذاکرات کی تصویر دیکھ کر لوگوں کو کچھ سکون ملے گا، چاہے یہ وہ سرخیاں نہ ہوں جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔
دوست داشتم واقعا با هم صلح کنن. مجھے واقعی امید تھی کہ وہ کسی معاہدے اور نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اب تقریباً 45 دن ہو چکے ہیں اور میں لوگوں میں تناؤ دیکھ سکتی ہوں۔ ہمارا ملک اس کا حقدار نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایرانی عوام خوش رہیں، ہر وہ چیز جو انہیں خوشی دے انہیں ملے۔ مجھے یہ بے یقینی کی کیفیت پسند نہیں ہے۔ اگر لوگ جنگ کے ذریعے اس کے حل سے خوش ہیں تو جنگ ہی ہونے دیں تاکہ ہمیں کوئی حتمی نتیجہ مل سکے۔ اس ملک میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ سے تھک چکے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایران کی بندرگاہوں پر باہری ناکہ بندی سے دوبارہ لڑائی شروع ہونے کے امکانات کم ہوں گے یا زیادہ۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت آکسفورڈ برطانیہ سے میرے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کی ناکامی ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سارے سیناریو کو سم اپ کیا جا سکتا ہے ایک لفظ میں، مس کیلکولیشن، کہ ایک طرف تو امریکہ اور ایران میں اور خطے میں بلکہ پوری دنیا میں توقعات بہت زیادہ تھیں اور جو لمیٹیشنز تھیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ چونکہ 47 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ کبھی نیگوسیشنز نہیں ہوئی ہے، اور چونکہ اب ہوئی ہیں ان کے لیے پراپر بیک گراؤنڈ ورک جو تھا وہ نہیں کیا گیا۔ تو بہتر ہوتا کہ اگر منسٹیریل لیول پر جو لوگ ہیں دونوں طرف سے وہ اس میں شامل ہوتے اور گراؤنڈ ورک کیا جاتا، اور اس کے بعد یہ جو سمٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں یہ ہوتی، تو میرے خیال میں ایک مختصر سے وقفے میں بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور دونوں طرف سے مس کیلکولیشن تھی۔ امریکہ کی اپنی توقعات تھیں، انہوں نے ایران کو سمجھا کہ ایران کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، اور ایران کا یہ تھا کہ انہوں نے اس جنگ میں اپنے آپ کو سسٹین کیا ہے تو امریکہ سے کنسیشن لیں گے۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر میرے خیال میں نتن یاہو کا جو رول ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کا، وہ شروع سے سبورسو رہا ہے، اور لیبنان میں انہوں نے جس تشدد کا مظاہرہ کیا اس سے صورتحال اور گمبھیر ہو گئی۔ اچھا، امریکہ نے ایران کے لیے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایران کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ میرے خیال میں وہ ایک اور پریشر پوائنٹ بنا رہے ہیں، اس میں ایران پہ بھی پریشر پڑے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ممالک اب تک صرف سپیکٹیٹر سے تماشائی تھے وہ بھی کسی نہ کسی طرح انوالو ہوں گے، کوئی نہ کوئی رول ادا کریں گے۔ آپ نے آلریڈی خبروں میں بتایا کہ فرانس اور انگلینڈ، برٹن جو ہیں، یہ جلدی کانفرنس کر رہے ہیں جس میں 40 ممالک ہوں گے، اور چائنا کا رول بھی جو ہے وہ زیادہ ویزیبل ہوگا۔ اور ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ملٹری آپریشن دوبارہ شروع کیے جائیں، اس قسم کا پریشر ایران پہ کیا جائے اور ان سے مزید کنسیشنز لی جائیں۔ اچھا، پاکستان اب بھی جو ہے پر امید ہے کہ امن قائم ہو سکے گا، کیا مزید بات چیت کا کوئی امکان ہے؟ بہت ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے جو اپینین گروپس ہیں اور امریکہ کے اندر بھی اپینین گروپس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو جاری رکھا جائے، اور پاکستان میں بھی میرے خیال میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیس تھا اور یہ پروسیس ابھی شروع ہوا ہے، یہ ون آف نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے دنیا میں، پاکستان میں، یہ نیگوسیشنز کو ریزیوم کرنے میں کافی ہیلپ فل ہوگا۔ اچھا، امریکہ اور ایران کے پاس اب کیا راستے بچے ہیں؟ راستے تو یہی ہیں کہ یا تو یہ سٹیل میٹ چاہے، یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا کیونکہ اس سے صدر ٹرمپ کی جو داخلی پوزیشن ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ورلڈ مارکیٹس جو ہیں وہ ری ایکٹ کر رہی ہیں، اور اس کا پریشر ایک بزنس مین پریزیڈنٹ یعنی صدر ٹرمپ پہ پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک صورتحال نہیں چل سکتی، اور ایونچولی ان کو نیگوسیشنز کے لیے ٹیبل پہ آنا پڑے گا، خواہ وہ پاکستان میں ہوتے ہیں یا کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی ان دونوں پارٹیز کو نیگوسیشنز جو ہیں ان کو ریزیوم کرنا پڑے گا، اور گیو اینڈ ٹیک کی جو پالیٹکس ہے وہ کرے گی۔ لیکن ملٹری آپشنز کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صدر ٹرمپ کا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر افتخار ملک، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ دو غیر سرکاری تنظیموں کی ایک مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکام نے گزشتہ سال 1600 سے زائد افراد کو سزائے موت دی، جو 1989 کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوسطاً روزانہ 4 سے زیادہ پھانسیاں دی گئیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایران میں اس سال بھی اختلاف رائے کو دبانے کے لیے سزائے موت کے استعمال میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پوپ لیو افریقہ کے 10 روزہ دورے کے آغاز پر الجیریا پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کا یہ پہلا بین الاقوامی دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت تنقید کی نظر بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے حال ہی میں انہیں کمزور اور انتہائی خراب قرار دیا تھا۔
امریکہ میں پیدا ہونے والے پوپ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت میں بولتے رہیں گے. ان کا یہ دورہ تاریخ میں اب تک کسی بھی پوپ کا الجیریا کا پہلا دورہ ہے. ساتھ ہی ان کے دورے میں کیمرون، انگولا اور ایکوٹوریل گینی کے ممالک بھی شامل ہیں. بچوں کے تحفظ سے متعلق ایک ادارے کی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر افراد کے لیے سوشل میڈیا پر عائد پابندی مؤثر ثابت نہیں ہو رہی. برطانیہ کی مولی روز فاؤنڈیشن نے 1000 سے زائد آسٹریلوی بچوں کا سروے کیا، جس کے نتائج سے یہ پتہ چلا کہ تقریباً 60% بچے وہی اکاؤنٹس استعمال کر رہے ہیں جو پابندی سے پہلے استعمال کرتے تھے. ٹیکنالوجی کمپنیاں کہتی ہیں کہ عمر کی درست تصدیق ایک مشکل عمل ہے. برصغیر کی موسیقی کی دنیا کا ایک ایسا نام جس کی آواز کئی نسلوں کے دلوں میں بس چکی ہے، آشا بھوسلے، جنہوں نے 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ہزاروں گیتوں کے ذریعے اپنی پہچان بنائی. آج ٹرینڈنگ میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے. برصغیر کی مثالی آواز آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں وفات پا گئی ہیں. انہیں دل کا دورہ پڑنے کے بعد ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا تھا. ان کا کیریئر 8 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط تھا اور اس دوران انہوں نے 12,000 سے زیادہ گانے گائے. بی بی سی ہندی نے آشا بھوسلے کے ساتھ 1984 میں ایک خصوصی انٹرویو کیا تھا جس میں ان کی گائکی اور زندگی کے بارے میں بات ہوئی تھی. بی بی سی آرکائیو سے دیکھیے آشا بھوسلے کی اس انٹرویو کی جھلکیاں. گیت کتنے گا چکی ہوں اس سکھی جگ کے لیے، آج رونے دو مجھے پل ایک اپنے بھی لیے. آپ کو 35-37 برس پیچھے لے چلیں، سب سے پہلا گانا کون سا تھا آپ کا؟ 47 کی بات کر رہے ہیں، جب میں 13-14 سال کی تھی. اچھا. چنریا اور رات کی رانی، اس میں سولو گانا تھا میرا، جل جل کے گرے ہیں پروانے، 2-4 ادھر 2-4 ادھر. ذرا گا کر سنائیے اگر یاد آ رہی ہے ٹیون. اچھا. جل جل کے گرے ہیں پروانے، 2-4 ادھر 2-4 ادھر، یہ گانا تھا. اچھا جی، یہ ہنس راج جی بہل کی جی کی دھن پر رات کی رانی سے آپ گیتوں کی رانی بن گئیں. اس کے بعد آپ نے 20 سینکڑوں ہزاروں گیت گائے. اب تک کل کتنے گیت گائے ہوں گے؟ میں نے گن کے نہیں رکھا ہے. اچھا. لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے بہت زیادہ گائے، کیونکہ میرے گانے کا ریشو بہت، مطلب 3 گانے 4 گانے، بلکہ EMI نے مجھے جب گولڈ ڈسک دیا ہے تب اس میں انہوں نے خود کہا ہے، مسٹر براؤن نے، کہ میرے دن کے 7 گانے میں نے گائے ہیں، یہ ریکارڈ ہے. ایک ایسی آواز جس نے نسلوں کو جوڑا اور ان کے گیت سرحدوں سے آگے زندہ رہیں گے. 8 دہائیوں تک گونجنے والی یہ آواز اب خاموش ہو چکی ہے، لیکن اس کی بازگشت ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی. آرٹمس 2 مشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. ایک ایسا مشن جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو محصور کیے رکھا، اور یوں محسوس ہوا جیسے لوگ ان 4 خلابازوں کے ساتھ خود بھی اس سفر کا حصہ ہوں. لیکن یہ آرٹمس پروگرام کا اختتام نہیں، مزید لانچز منصوبے میں شامل ہیں اور چاند پر ایک مستقل بیس بنانے کے منصوبے بھی زیر غور ہیں. 3, 2, 1 and lift off. ایک نئی نسل کی چاند کی جانب پرواز. آرٹمس 2 کا عملہ اب چاند کی طرف روانہ. اور وہ 4 خلاباز جنہوں نے دنیا کو محصور کر دیا. یہ ایک جادوئی منظر ہے، یہ واقعی ناقابل بیان ہے. 4 انسانوں کو 4 لاکھ کلومیٹر دور بھیجنا یہ معمول کی بات نہیں. چاند اس وقت اتنا روشن اور خوبصورت ہے. لیکن آرٹمس 2 تو صرف آغاز ہے. ہم صرف چاند کے گرد چکر لگا کر بات ختم نہیں کر رہے. یہ مشنز کے ایک سلسلے کا حصہ ہے جس کا حتمی مقصد خلابازوں کو باقاعدگی سے چاند کی سطح پر واپس بھیجنا، وہاں قیام کرنا، چاند پر بیس تعمیر کرنا اور اس کی سائنسی اور معاشی صلاحیت کو حقیقت بنانا ہے. اورائن کیپسول اب مطالعے کے لیے واپس ناسا کے پاس آ گیا ہے. یہ کیپسول مستقبل کے آرٹمس مشنز میں بھی مرکزی کردار ادا کرے گا. یہ خلابازوں کے کیپسول کی ایک نقل ہے. پچھلے 10 دنوں تک یہ ان کا گھر رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر جگہ کتنی تنگ اور محدود ہے. ذرا تصور کریں 4 لوگ یہاں رہ رہے ہوں، کھا پی رہے ہوں، کام اور نیند سب یہیں. اب یہ زمین پر واپس آ چکا ہے. اصل کیپسول کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا تاکہ ٹیم اس کی کارکردگی کے بارے میں جان سکے.
ہم نے پہلے ہی بہت سا ڈیٹا جمع کر لیا ہے. ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اگلا مشن اگلے سال ہے. اس لیے جو کچھ ہم نے اس مشن سے سیکھا ہے اسے فوراً لاگو کرنا چاہتے ہیں. جو بھی کرنا ہوگا وہ جلدی کرنا ہوگا. آرٹمس 3 کی لانچ 2027 میں رکھی گئی ہے. اورائن کیپسول زمین کے مدار میں چاند پر اترنے والی گاڑی سے جڑے گا. اس کے بعد 2028 میں چاند پر لینڈنگ اور پھر وہاں ایک مستقل بیس کا منصوبہ بھی ہے. 2 کمپنیز اس لینڈر کی تیاری کے لیے مقابلے میں ہیں جو خلابازوں کو چاند کی سطح تک لے جائے گا. ایلون مسک کی اسپیس ایکس اور جیف بیزوس کی بلو اوریجن. مگر فی الحال ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں. دوسری جانب چین بھی امریکہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا. وہ 2030 تک اپنا مشن چاند پر بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے اور روس کے ساتھ مل کر وہاں ایک بیس بنانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے. اس نئی خلائی دوڑ کے دوران برطانوی خلاباز روزمیری کوگن جو ہیوسٹن میں تربیت حاصل کر رہی ہیں سائنسی دریافت کے اس نئے دور کے لیے پرجوش ہیں. انسانوں کا چاند کے گرد جانا اور پھر اس کی سطح پر قدم رکھنا، یہ سب ایک بالکل نئی چیز ہے. یہی اگلا قدم ہونا چاہیے. ہم چاند پر طویل عرصے تک رہ کر بہت کچھ سیکھیں گے، خاص طور پر وہاں ایک بیس تعمیر کرنے کے عمل سے. زمین پر واپسی کے بعد آرٹمس کے عملے کا ہیروز کی طرح استقبال کیا گیا، مگر وہ اب اگلے مرحلے کے خلابازوں کو ذمہ داری سونپنے کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم چاروں یہ نہ کہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور تیار رہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی. اس کے لیے حوصلہ، عزم اور جرأت چاہیے اور ہم ہر قدم پر ہر ممکن طریقے سے آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن یہ سب مستقبل کی باتیں ہیں. فی الحال اصل ہیروز کرسٹینا، جیرمی، وکٹر اور ریڈ ہیں. آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں. BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں. حسن فرحت کو اجازت دیں.